بابا فرید کون تھے؟ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے بابا قطب الدین بختیار کاکی کے، مرید نہیں ہوئے کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر پیر ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو حضرت بابا فرید الدین پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد شریف پہنچے۔ اس وقت بابا فرید خانقاہ میں پہنچے، اتفاق سے وہ دور تھا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا۔ بابا صاحب پہنچے، پہنچنے کے بعد مرید ہونے کے لیے تو شیخ شہاب الدین نے بابا صاحب کو دیکھا، فرید الدین گنج شکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مہمان ہے اس کے لیے کھانا لاؤ۔ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے صلحاء تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے، سب جب کھانا آیا تو دسترخوان لگا، اور دسترخوان لگا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ایک کنیز تھی، وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی۔ ابھی تو بابا فرید نے ہاتھ دھونا شروع کیا، وہ پانی میں پانی ڈال رہی ہے، مسلتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، اس کی پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ جو اہل ظاہر بیٹھے تھے کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے، دیکھو اس کو تیرا تو گیم بجانا پڑے، اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے آیا ہے اور کنیز کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلا کام تو یہ کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کام یہ پانی ضائع کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھر گیا وہ پورا تشت جو ہاتھ دھلنے کے لیے آیا تھا، ختم ہو گیا وہ سارا پانی جو ہاتھ دھلانے کے لیے آیا تھا۔ چل بس دھلائے گا کیا؟ سب حیران ہو گئے۔ ایک تو کنیز کو گھور کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یہ جرم، زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے۔ دوسرا پانی کا اسراف کرنا یہ جرم۔ سالے کا کھوپڑی توڑ سالے کا۔ تو بابا صاحب نے جب پانی ختم کر دیا اور مالیگاؤں کی زبان میں زیادہ پانی اڑا دیا تو لوگ حیران ہو گئے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے۔ اور بابا صاحب نے کھانا کھایا تو پورا دسترخوان کھانا کھاتے کھاتے جو ہے وہ دیکھتا رہا، کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر۔ تو اس وقت پھر کسی نے ہمت کر کے کہا، او مسعود فرید یہ بتا کہ آخر تو نے کنیز کو اتنا ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھا؟ اب یہ کون ہے بے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ عورتوں کو نظر بھر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اور تو نے پانی بھی ضائع کر دیا؟ I am sorry بابو۔ بابا فرید فرماتے ہیں، اٹھا لے رے دیوا، اٹھا لے رے بابا، مجھے امیر کو نہیں رے، یہ دو غریبوں کو اٹھا لے۔ کہ سنو نفس کے پجاریوں، سنو سنو کہ میری نظر جب اس کی پیشانی پر پڑی تو جیسے پیشانی پر پڑی لوح محفوظ میں اس کی تقدیر جو لکھی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تقدیر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس کی تقدیر پڑھ رہا تھا۔ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔ اور اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ مرنے کے بعد یہ کنیز جہنم میں جائے گی۔ تو جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ فرید جو ساری زندگی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں لوگوں کی خدمت کرتی رہے، کیا خدمت کا یہی صلہ ملے گا کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ تو میں تقدیر ادھر پڑھ رہا تھا، ادھر تقدیر دھل رہا تھا، اور اس کی تقدیر چمکا رہا تھا، اس وقت تک دھلتا رہا جب تک کہ اس کے جہنمی کی تحریر مٹ نہیں گئی۔ چلے ایک کام کر، 200 روپے دے اور 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ۔ اس وقت تک میں دھلتا رہا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ۔ ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، جو آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، آپ کا صحابی تھا۔ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، آپ فرمایا تم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے خیبر کے موقع پہ ایک چادر مال غنیمت سے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ نبی کا ساتھی شہید، صحابہ نے اسے شہید کہہ دیا، کسی پولیٹیکل جماعت نے نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ قانوناً تو وہ شہید ہی ہوا تھا لیکن ان اعمال کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو بینیفٹ نہیں دیا۔ آپ تو کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں نبی کی امت سے ہیں، جو نبی کا ساتھی تھا اس کو بھی بینیفٹ نہیں ملا، اور آگ کی پناہ دی گئی چادر۔ تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، بعض اصحاب نے اگر کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا مال غنیمت میں سے کہ خیر آیا تھا تو کوئی اتنا حساب کتاب نہیں، انہوں نے بھی آگے جمع کرا دی کہ بھائی جی اے بھائی اوکھا کام ہے، ٹھیک ہوگا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس معاملے میں یعنی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی، کہ میری امت میں جو طاعون کے مرض میں مرے وہ بھی شہید، جو پیٹ درد سے مرے وہ بھی شہید،
پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید، دیوار کے نیچے دب کے مرے وہ بھی شہید، آگ میں جل کے مرے وہ بھی شہید۔ تو یہ جو خودکش حملوں میں یا سیاسی لیڈروں کے ساتھ زیادہ تر آگ میں جل کے ہی مر رہے ہوتے ہیں نا، وہ خودکش حملہ ایک بلاسٹ جو ہے وہ آگ کے ایکویلنٹ ہے، تو حکمن تو وہ شہید ہی ہے۔ باقی آخرت میں اس کو شہید کا پروٹوکول ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ہم کسی کے بارے میں بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے شہید کہہ لیتا ہے تو کہنے دیں، وہ تو آپ دیکھیں جو غیر مسلم ملک ہیں ان کے فوجی بھی مرتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بھائی کا سوال ہے، میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے، تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر دینے کے لیے ہے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے، اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں۔ باقی سال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا، صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں۔ 11ویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ثواب کے لیے تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے۔ باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے، اگر تو وہاں پہ کوئی NGO چلا رہی ہے، کوئی غریب لوگوں کا کھانا جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں پھر تو حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا، زیادہ اس میں نٹی گٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس، ٹھیک ہوگا۔ اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا شادی سے پہلے منگیتر سے 1-2 بار مل سکتے ہیں ہم آہنگی کے لیے؟ منگیتر سے تو نا منکوحہ سے ملیں، اور ہم آہنگی تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی، پہلے تو سارے پازیٹیو ہوتے ہیں، پہلے تو آپ کے سسرال کے ساتھ کا سسرال کوئی نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ سب نے ایک لبادے اڑے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے، وہ جب آتے میں تو ہمیشہ جناب سچی گالی کیتی ہے، وہ دوسرا کہنا ہاں جی میں بھی ہمیشہ ایک کھری گالی کیتی ہے، پاویں دو جھوٹے ہوں، وہ تو لبادے اڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو انشاءاللہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے، آپ کی قسمت ہے۔ ہم آنگی اس طریقے سے نہیں ہوگی، یہ سارے معاملات پہلے طے کر لیے جائیں، اس کے بعد نکاح کیا جائے، نکاح کے بعد میاں بیوی ہیں تو وہ بے شک منکوحہ ہی ایک رشتہ ہے، منگیتر والا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے رشتہ کرنے کے دوران پسند ناپسند کے اعتبار سے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ پبلکلی کریں، علیحدگی میں نہ کریں، تاکہ آپ اتنی باتیں پوچھیں جو ایک پبلکلی پوچھی جانی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث میں ہے نا کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو، اس دیکھنے سے مراد خود فزیکل دیکھنا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے اپنی مائیں بہنیں انہوں نے بٹھائی تو نہیں ہوتی تھی کہ آؤ صحابہ دیکھو اور پسند کرو، دیکھنا یہ ہوتا تھا کسی بڑی بوڑھی کو گھر سے بھیجیں، وہ جا کے اس کو دیکھا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا فزیکل عیب نہ ہو، جیسے بخاری میں آتا ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو، اس طرح کے معاملات۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر وہاں سے چل پڑے پھر نیٹ کے اوپر چل پڑے، کئی لوگ ہیں وہ تو 2-2 سال تک رشتے ہی دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کوئی رشتے نہیں پسند آتا، ان سے پوچھیں آپ خود کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، بس موٹی موٹی چیزیں دیکھیں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ معاملات کو چلانے والا ہے۔ اچھا بھی اگلا سوال ہے، کیا مسجدوں میں سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنا جائز ہے؟ مسجدوں میں ہی سیاست ڈسکس ہونی چاہیے، سیاست اسلام کا حصہ ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ نبی علیہ السلام پوری پولیٹیکل جدوجہد تھی نا آپ کی، اس کا ہیڈ آفس مسجد نبوی تھا، وہیں سے آپ صحابہ کے قافلے روانہ کرتے تھے، جماعتیں بھیجتے تھے، جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ کرتے تھے، وہی آپ کا ہیڈ آفس بھی تھا، وہی آپ کا پولیٹیکل آفس بھی تھا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مسجد میں ہونی چاہیے، لیکن اس پہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں، پولیٹیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، مسجد میں ہونی چاہیے۔ اور یہ مسجد کے خطیب وغیرہ بھی نا پولیٹیکل لیڈرز کو ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کا خطبہ نکاح طلاق اور استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اینول ویکلی، اور عید کی اینول ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج ہے، اس میں یعنی مسلمانوں کے یعنی جو خطیب ہے وہ حاکم وقت کو ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ ایران میں دیکھیں، ایران کے اندر تہران میں جمعہ پریزیڈنٹ آف ایران پڑھاتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، نماز مولوی سے بے شک پڑھوا لیں اگر آپ کو قرات کا ایشو ہے۔ تقریر اس وقت پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ تقریر کرے، ابھی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بننے والے ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے جس طرح انہوں نے کہا میں ڈی چوک کے اوپر حلف لینا چاہتا ہوں، تو ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کریں، ان سے اچھی تو تقریر کوئی نہیں کر سکتا، تو عید اور جمعے کی تقریریں کم از کم پرائم منسٹر خود شروع کریں، شاہ فیصل مسجد میں یعنی خود نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی تقریر کرنی چاہیے،
مولویوں کو تو مسئلہ صرف نماز پڑھانے سے ہے نا, وہ داڑھی انہوں نے شرط رکھی ہے, حالانکہ داڑھی شرط کوئی نہیں ہے, میرا کلپ بھی ہے. چلیں نماز مولوی سے پڑھا لیں, لیکن تقریر جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کرنی چاہیے شاہ فیصل مسجد میں, اور وہ لائیو پورے ملک کے اندر جانی چاہیے, جس میں وہ بتائے کہ اب ہم کیا ملک کو کہاں لے کے چل رہے ہیں. ان کاموں کے لیے یہ جمعے اور عید کے خطبے تھے, یہ استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں تھے. ٹھیک ہو, تو پولیٹیکل گیدرنگ مسجدوں میں ہی ہونی چاہیے, لیکن یہ ناچ گانا نہ پھر اس میں ہو, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن علی بھائی اگر یہ سیاسی یہ جو خطبے ہیں یہ اگر سیاسی لوگ شروع کر دیں گے تو مولوی تو مر جائے گا. پھر مولوی پہلے ہی وہیں سے تو آمدن ہوتی ہے ان کی آمدن نہیں, ان کی آمدن لگائی رکھیں, نماز ان سے پڑھوائیں نا. اچھا ہاں, خطبے خود دیں, نماز وہ پڑھائیں. اچھا, اور گیدرنگ بھی ایک ہونی چاہیے, ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہو بڑی, تاکہ مسلمانوں کی پاور شو ہو. میں نے بتایا نا ایران میں جو تہران سٹی میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے, 10 لاکھ بندہ جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اور پریزیڈنٹ آف ایران جمعے کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے. سر پھر مزہ آیا نا. پھر ایران کا اگر پریزیڈنٹ بولے گا امریکہ کی ایسی کی تیسی, تو قوم بھی کہے گی ہاں جی ایسی کی تیسی. تو آپ پہلے یا آج طیب اردگان بات کرتا ہے تو اس کی ورتھ ہے نا پبلک کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے لیڈرز بھی اس لیول پہ جب پہنچیں گے نا, جب وہ پبلک کو اس پیج پہ ہوں گے, تو پھر دیکھیں پبلک جان دے گی ان کے لیے, کیوں نہیں دے گی.